الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اور خوبی کا تذکرہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جہاں اور بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، وہاں ایک خوبی اللہ نے یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ اعلیٰ درجے کے متواضع شخصیت تھے، سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے انسان تھے. اور یہ عرض کیا تھا کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو مٹا دے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں تواضع کی ضد تکبر کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. ایک تواضع ہے عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھنا، اور اس کے مقابلے میں ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور تکبر کا دوسرا مفہوم ہے حق بات کو سن کر اسے ٹھکرا دینا، حق بات سن کر ضد کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا. یہ جو تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تمام امراض کی جڑ اور بنیاد ہے. اور یہی مرض سب سے پہلے دنیا میں آیا، اور یہی مرض ابلیس کی لعنت کا سبب بنا. ہمارے پاس تو الحمدللہ قرآن
موجود ہے اور اس نے ایک ایک اچھائی اور برائی کی ہمارے سامنے مثال دے کر وضاحت بیان فرمائی ہے۔ قرآن نے ابلیس کے اس تکبر کا ذکر کیا ہے، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم تھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سورہ اعراف میں اللہ کریم فرماتے ہیں ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو کون سی چیز آڑے آئی جس نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا؟ میرا حکم تھا۔ شیطان ابلیس نے جواب دیا انا خیر منہ، انداز دیکھیں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ آگ تو بلندی کی طرف جاتی ہے، آدم مٹی سے بنا ہے، میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تکبر میں آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے، فضیلت اسی مخلوق کو حاصل ہوگی جس کو اللہ فضیلت عطا فرما دے۔ اللہ نے مٹی سے بنے انسان کو دنیا کی ہر مخلوق پر فضیلت عطا فرما دی۔ جب اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تو پھر اس کے حکم کے سامنے دلیل پیش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، اتر جا آسمان سے، جس بلندی کے مقام پر میں تجھے لے کر آیا تھا اس مقام سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے تو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ آسمان پر رہ کر تو تکبر کرے، فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ شخص احترام کا نہیں، ذلت و خواری کا مستحق ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ جہنم نے کہا میری شان اونچی ہے،
اس لیے کہ میرے اندر بڑے بڑے متکبر اور جبار قسم کے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے دولت والے، دنیا میں اپنے آپ کو عزت والے سمجھنے والے، بڑے بڑے منصب والے میرے اندر آ کر آباد ہوں گے، اس لیے میری شان اونچی ہے۔ جنت نے کہا کہ میری شان اونچی ہے اس لیے کہ میرے اندر کمزور قسم کے اور مسکین قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ جب جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہوا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا خود فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے کہ تو جنت ہے اور تو میری رحمت کی علامت اور نشانی ہے، میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا اپنی رحمت میں داخل فرما دوں گا۔ اور پھر اللہ نے جہنم سے خطاب کر کے کہا تو دوزخ ہے اور تو میرے عذاب کی علامت اور نشانی ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا عذاب میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ نے جنت اور جہنم سے ایک وعدہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میں تم دونوں سے وعدہ کرتا ہوں، وہ وعدہ یہ ہے کہ اے جہنم میں تجھے لوگوں سے بھروں گا، ان لوگوں سے جو میرے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور اے جنت میں تجھے بھی لوگوں سے بھروں گا، ان لوگوں سے جو میری رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ تو حدیث اس بات کے لیے سنا رہا تھا کہ جہنم اس بات پر فخر کرے گی کہ میرے اندر بڑے بڑے متکبر لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، زمین پر ان کے پاؤں نہیں لگتے تھے اور بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے تکبر کی وجہ سے کسی کو سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سلام میں پہل کرنے والا شخص تکبر سے بری ہو گیا۔ یہ سلام کرنا عاجزی کی علامت ہے اور سلام کیے بغیر گزر جانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ بعض لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں، 5 وقت کے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، ان کی عزت بھی ہے، مقام بھی ہے، راستے سے گزرتے ہوئے آپ کے پاس سے گزریں گے، خود سلام کرنا تو دور کی بات ہے، سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ خدا گواہ حقیقت بتا رہا، اس سے بڑی تکبر کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم متکبرین سے بھری ہوئی ہوگی، اور متکبر شخص اپنے آپ کو سمجھتا تو بڑا ہے لیکن حقیقت میں یہ بڑا نہیں ہے۔ عرب کے ایک بڑے ماہر شخص تھے، اس نے متکبر شخص کی بڑی حکیمانہ ایک مثل بیان کی ہے۔ وہ کہتا ہے متکبر شخص کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے،
اور وہ بلند ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ دیکھیں جو بندہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، نیچے کھڑے شخص اس کو کتنے نظر آئیں گے؟ چھوٹے چھوٹے، معمولی سے، حقیر سے۔ اور جو بندہ نیچے کھڑا ہے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا شخص بھی کتنا نظر آتا ہے؟ چھوٹا سا۔ متکبر لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، لوگ متکبر کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو انسان کو کبھی فخر، غرور، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انسان کو زہر نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تکبر انسان میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ کبھی آپ نے بھی غور کیا؟ انسان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کبھی تو انسان کو اللہ حسن کی نعمت سے نوازتا ہے تو اسے اپنے حسن پہ گھمنڈ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے حسن پہ ناز ہے، فخر ہے، غرور ہے۔ اور کوئی شخص اپنے خاندان پر فخر اور غرور کرتا ہے، خاندان اونچا ہے، اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے، باقی سب کو غلام سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بعض لوگ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں نا، آج بھی ایسے خاندان ہیں، وہ غریبوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ آزاد لوگ ہیں لیکن انہیں اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، انہیں ذلیل کرتے ہیں، صرف اپنے خاندانی غرور میں۔ اور کچھ لوگ مالداری کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، کیونکہ مالدار لوگ یہ اپنے مال پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اسے عزت کا سبب سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو مال نہ ہونے کی وجہ سے غریب، مفلس ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ مال بھی تکبر اور فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ چیز میں الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا، سچی بات ہے کہ مال فخر کی چیز نہیں ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کو نعمت کیسے سمجھیں گے؟ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ جس میں ایمان ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ مال کیسے اللہ کی نعمت ہے، اور اس بات کو سمجھ جائے تو مالدار شخص کبھی تکبر نہ کرے، وہ اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھے۔ قرآن نے قارون کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بڑا متکبر شخص تھا، لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، لوگوں کو معمولی سمجھتا تھا۔ کیوں؟ قرآن نے سورہ قصص میں تفصیل سے اس کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کریم فرماتے آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اس لیے کہ اسے اللہ نے مال دیا تھا، اور مال بھی کتنا؟ اتنا مال دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ بتائیں آج کوئی ایسا دولت مند ہو سکتا ہے؟ قوم والوں نے اسے بڑا سمجھایا، لا تفرح، اے قارون فخر مت کر، اس مال پہ غرور مت کر،
جو مال اللہ نے تجھے دیا اس کے ذریعے دار آخرت کا طالب بن جا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے تاکہ یہ مال موت کے بعد تیرے کام آئے، کیونکہ یہ مال تو یہی رہ جائے گا، کام وہی آئے گا جو تو نے آگے بھیجا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا ہے، وہی انسان کا مال ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ایسا شخص کون ہے جو اپنے مال کے بجائے اپنے ورثاء کے مال سے محبت کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے مال کے بجائے ورثاء کے مال سے محبت کرے. آپ نے فرمایا تو پھر سن لو کہ تم نے جو مال خرچ کر لیا وہی تمہارا تھا. اللہ کی راہ میں کسی کو صدقہ دے دیا، یہ اللہ کے ہاں جا کر محفوظ ہو گیا، یہی اصل میں تمہارا مال ہے. اور جو ابھی تک تمہارے پاس موجود ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، یہ سارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اب سوچ لو کہ جو شخص اپنے مال کے خرچ کرنے میں کنجوسی کرے اور اپنا مال وارثوں کے لیے چھوڑنا پسند کرے تو یہ ایسے ہی سمجھو جیسے یہ شخص اپنے وارثوں کے مال سے محبت کر رہا ہے. انسان کا وہی ہے جس نے پہن لیا، جو کھا لیا، پی لیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. بہرحال قارون کو قوم والوں نے سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ دنیا کے اپنے ضروریات بھی اس مال میں سے مت دو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جیسے اللہ نے تجھے مال عطا کیا ہے، احسان کیا ہے تیرے اوپر، تو بھی اس کی مخلوق پر خرچ کر. قوم والوں نے سمجھایا تو قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی. اچھا مجھے تم خرچ کرنے کا حکم دیتے ہو، مجھے سمجھا رہے، یہ جتنا مال ہے یہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، میں اس کا مستحق تھا، اس لیے تو مجھے یہ مال ملا ہے. لیکن بے وقوف تھا، یہ نہیں سوچا جن ہاتھوں سے میں نے کمایا، جس دماغ سے سوچ کر میں نے یہ تجارت، یہ کاروبار شروع کیا ہے، یہ سوچنے کے لیے دماغ مجھے کس نے دیا ہے؟ جس کاروبار کے لیے میں چل کر جاتا ہوں یہ پاؤں مجھے کس نے عطا کیے؟ جس کاروبار پر بیٹھ کر میں کما رہا ہوں یہ گاہک کو لے کر آنے والا کون ہے؟ ان چیزوں کو نہیں سوچا اور کہنے لگا یہ تو میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. فخر و غرور کر کے قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینت. ایک دن وہ لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنی مالی حیثیت دکھانے کے لیے بڑے ٹھاٹ بات سے لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں گھر سے نکلا. ادھر ادھر سے بڑا مجمع ہے، کچھ دنیا دار لوگوں نے دیکھا تو ان کی رال ٹپکنے لگی، ہائے اتنا مال قارون کے پاس، کاش کہ یہ ہمیں بھی مل جاتا. وہاں کچھ اہل علم لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، سب سے بڑی دولت تو ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت ہے، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، اس سے مرعوب مت ہونا. اب آخر میں دیکھیں جب قارون نے اپنے اس مال پر فخر کیا، تکبر کیا، بنی اسرائیل کو حقیر سمجھا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ.
ہم نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا اور زمین میں دھنستا چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ مال و دولت فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، اس پہ انسان کبھی غرور نہ کرے، اور یاد رکھیں آج مال ہے، اللہ سے ڈرتے رہیں، کہیں اچانک اس کی آفت آ کر سارا مال برباد کر کے نہ رکھ دے۔ انسان کیا چیز ہے، بہت کمزور ہے، تھوڑا سا دھچکا لگے تو بعض اوقات لوگ مالی نقصان ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ اس لیے بندے کو کبھی مال پر فخر نہیں کرنا چاہیے، مال آئے تو اس کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر یہ میری چادر ہے، میری صفت ہے، یہ تکبر صرف مجھے ہی سجتی ہے، اور جو بندہ میری اس تکبر والی چادر میں اپنے آپ کو داخل کرے گا میں اس شخص کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ اور متکبر شخص دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑی چیز سمجھتا ہے۔ حدیث سن لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر لوگوں کو قیامت کے دن چینٹیوں جیسی جسامت میں پیدا کیا جائے گا، ہوگا انسان ہی ہوگا، لیکن اس کی جسامت چینٹیوں جیسی ہوگی، اور پھر کیا ہوگا، انتہائی حقیر ہوگا۔ آپ حدیث پہ غور کریں، دنیا میں متکبر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہاں اللہ اس کو حقیر کر کے چینٹی جیسی جسامت دے گا۔ حدیث میں آتا ہے چینٹیوں جیسی اس کی جسامت ہوگی، لوگ ناقدری کی وجہ سے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے چلے جائیں گے۔ اللہ قیامت کے دن متکبر شخص کو سب لوگوں کے پاؤں کے نیچے ڈال کر ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور عاجزی والی صفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔